پیارے پیارے اسلامی بچوں، میں نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین المبین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے عزیز ساتھیوں، آئیے ہم اور آپ سب لوگ مل کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے باز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو کہ تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ آج میری تقریر کا عنوان عظمت قرآن پاک ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آسمانی کتابیں مشہور جو ہیں وہ چار ہیں، توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ اس کے علاوہ اور مختلف کتابیں اور مختلف صحیفے نازل ہوئے، لیکن جو مشہور ہیں وہ یہی چار ہیں۔ توریت جو حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور جو حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن مجید ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ لیکن جتنی بھی آسمانی کتابیں مشہور ہیں قرآن کے علاوہ، آج اگر کہیں وہ صحیفے یا وہ کتابیں موجود ہیں تو وہ اپنی اصل حالت پر نہیں باقی ہیں۔ ان کے ماننے والوں نے، ان کے پڑھنے والوں نے اپنی ضرورت کے مطابق اس میں کچھ گھٹا دیا، کچھ بڑھا دیا، لیکن قرآن وہ واحد کتاب ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود رب قدیر نے لے رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن جیسا 1400 سال پہلے تھا ویسا ہی آج بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ رب ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی قرآن کے نگہبان ہیں۔ اچھا، ہمارے محلے میں اگر کوئی نیا بندہ دکھ جائے تو ہم اسے چند سوالات کر بیٹھتے ہیں کہ تیرا نام کیا ہے، تو کہاں سے آیا ہے، کس لیے آیا ہے، یہاں پر کیوں ہے۔ یہ مختلف سوالات ہم اس سے کر بیٹھتے ہیں۔ یہی سوال اگر ہم آسمانی مشہور کتابوں سے کریں تو کوئی بھی کتاب ان سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے، صرف اور صرف قرآن مجید کے علاوہ۔
قرآن ایسا عظمت والا کلام ہے، ایسا برکت والا کلام ہے کہ اگر آپ قرآن سے سوال کریں کہ اے قرآن ذرا بتا تیرا نام کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے۔ اگر آپ قرآن سے سوال کریں تو کدھر سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے تنزیل من رب العالمین، میں اپنے رب کی جانب سے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن سے سوال کریں تو کس کی طرف آیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے نزل علی محمد، میں محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن سے سوال کریں تو کس لیے آیا ہے، تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے ہدن للناس، لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن سے سوال کریں تو کب آیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، میں رمضان کے مہینے میں آیا ہوں۔ رمضان کا مہینہ تو پتہ چل گیا۔ اگر آپ سوال کریں قرآن سے ذرا قرآن تو یہ تو بتا تو دن میں آیا ہے یا رات میں آیا ہے، تو قرآن جواب دیتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں، سبحان اللہ، میں لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہوں۔ تو یہ چند سوالات جو ہم کسی سے پوچھیں دیگر اور کتب سے تو وہ کتابیں خاموش ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کو ایسا عظمت والا بنایا ہے، ایسا عظمت والا بھیجا ہے کہ آپ کوئی بھی سوال اگر قرآن سے کر لیں تو وہ قرآن ان سوالوں کے جوابات دیتا ہوا نظر آتا ہے، سبحان اللہ۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ سورہ بقرہ اگر گھر میں تلاوت کی جائے تو شیطان گھروں سے بھاگتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جس طرح قبرستان میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، جس طرح قبرستان میں نمازیں نہیں پڑھی جاتی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، بلکہ گھروں میں قرآن کی تلاوت کرتے رہا کرو، اور گھروں میں نوافل نماز یا سنت غیر موقدہ پڑھتے رہا کرو، تاکہ تمہارا گھر قبرستان کی طرح نہ ہو۔ تو پتہ چلا جو گھر تلاوت قرآن سے خالی ہوا کرتا ہے وہ گھر قبرستان کی طرح ہوا کرتا ہے، اور جو دل تلاوت قرآن کے ذوق و شوق سے خالی ہوتا ہے وہ دل گھر ویران گھر کی طرح ہوا کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت اتنی عظمت اور بابرکت تلاوت ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں کہ آقا ارشاد فرماتے ہیں دل کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، دل بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ جس طرح لوہے کو اگر پانی لگ جائے تو وہ لوہا زنگ آلود ہو جایا کرتا ہے، اس لوہے کے اندر زنگ لگ جایا کرتی ہے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح سے جب بندہ گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے دل میں بھی زنگ لگ جایا کرتا ہے، اور اس کا دل سیاہ ہو جایا کرتا ہے، کالا ہو جایا کرتا ہے۔ پہلے ایک نقطہ لگتا ہے، ایک بندی لگتی ہے، پھر دھیرے دھیرے جیسے وہ گناہ کرتا رہتا ہے وہ کالا دھبا دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل جو اس کا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اگر دل زنگ آلود ہو جائے تو اس کے لیے کیا طریقے عمل کیا جائے؟ اگر دل میں زنگ لگ جائے تو کس فعل کے ذریعے، کس کام کے ذریعے دل سے جو ہے زنگ کو چھٹا سکتے ہیں؟ میرے آقا
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تلاوت قرآن کرتے رہا کرو، تلاوت قرآن سے اللہ رب العزت دلوں کو زنگ سے پاک کر دیا کرتا ہے، سبحان اللہ۔ لیکن افسوس صد افسوس، ہمیں تلاوت قرآن کا ذوق و شوق نہیں۔ بسا اوقات ہمارے کچھ نوجوان ساتھی یا بھائی یا بزرگ پڑھے ہی نہیں ہیں، وہ تو الگ کی بات رہی، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو پڑھے ہیں لیکن ان کو پڑھنے کا موقع نہیں ملتا۔ وقت نکالیں اور قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا کریں، نہیں زیادہ تو کم سے کم ایک ورق یا ایک صفحہ تو روزانہ پڑھیں ہی، تاکہ قرآن کی تلاوت سے آپ کا جو وابستگی ہے، آپ کا جو تعلق ہے وہ مضبوط رہے۔ اور یہ مضبوط جو تعلق ہے یہ ہمیں بروز محشر کام آئے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ تلاوت قرآن کیا کرتا ہے، جو بندہ قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے تو بروز محشر یہی قرآن اس بندے کی شفاعت فرمائے گا، سبحان اللہ۔ وہ میدان محشر یاد کریں جہاں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ایک ایک نیکی کو لوگ ترستے ہوں گے، کبھی یہاں بھاگتے ہوں گے، کبھی وہاں بھاگتے ہوں گے، ہماری بخشش ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے، ہمارے گناہوں کو بخش دیا جائے۔ آؤ نوری محفل سے یہ پیغام لے کر کے جاؤ اور تلاوت قرآن کا ذوق و شوق اپنے دلوں میں پیدا کر لو۔ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، جو بندہ تلاوت قرآن کیا کرتا ہے تو بروز محشر یہی قرآن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ تو تلاوت قرآن کا ذوق و شوق پیدا کریں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام کا جھرمٹ تھا، انہی صحابہ کرام میں سے ایک بندے نے قل هو اللہ شریف پڑھی، سورہ اخلاص مکمل پڑھی، مکمل جب پڑھی تو میرے آقا نے جب سنا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا وجبت، واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یار واجب کیا ہو گئی، کیا مطلب؟ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور کیا واجب ہو گئی؟ میرے آقا نے ارشاد فرمایا جنت واجب ہو گئی، سبحان اللہ۔ صرف سورہ اخلاص پڑھنے اور تلاوت کرنے کا فائدہ یہ کہ بندے کے اوپر جنت واجب ہو جایا کرتی ہے، اور جو صرف سورہ اخلاص نہیں بلکہ پورے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا ہے اس کی بخشش کا عالم کیا ہوگا، سبحان اللہ۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبریل امی تشریف لے کر کے آئے، اور جبریل امی جب پاس آئے نا تو جبریل امی نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ کی برکت اتنی ہے، اتنی برکت ہے، اتنے اس کے فضائل ہیں۔ حضرت جبریل امی جو سید الطائفہ ہیں، جو سید الملائکہ ہیں، جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ پوری دنیا میں جتنے بھی سمندر ہیں، جتنی بھی ندیاں ہیں، اگر ان کو سیاہی بنا لیا جائے اور پوری دنیا میں جتنے بھی پیڑ ہیں، جتنے بھی درخت ہیں، جتنے بھی پودے ہیں، ان کو قلم بنا لیا جائے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کو کاغذ بنا لیا جائے، تمام فرشتے اور تمام انسان اگر مل کر کے سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنا چاہیں، سورہ فاتحہ کے فضائل بیان کرنا چاہیں تو وہ نہیں بیان کر سکتے۔ یہ صرف سورہ فاتحہ کا عالم یہ ہے۔ حضرت علی شیر خدا خود فرماتے ہیں اگر میں چاہوں کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں، میں چاہوں کہ اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹ جو ہیں ان کتابوں کا ذخیرہ وہ اپنے اوپر لاد کر کے چلیں گے، سبحان اللہ۔ صرف ایک سورہ فاتحہ کا عالم یہ کہ اگر اس کی تفسیر لکھ دی جائے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر میں سب تفسیر لکھ دوں تو 70 اونٹ جو ہیں ان کتابوں کا گٹھر اٹھا کر کے چلیں گے۔ بڑی بابرکت ہے۔ ہند کا راجہ، ہم سب کے خواجہ خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے بڑے فضائل ہیں۔ ایک بزرگ ہیں، ایک بزرگ کی بارگاہ میں ایک نابینا آیا، اس کے آنکھوں سے روشنی غائب تھی، اندھا تھا، وہ نابینا تھا۔
ایک بزرگ کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس نے اپنی اندھے پن کا اظہار کیا اور دعا کے لیے کہا، دعا کے لیے کہا. تو حضرت سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان بزرگ نے سورہ فاتحہ پڑھی اور سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد قرآن پاک کو اس نابینا کی آنکھوں پر لگایا، مس کیا، ملا اور دم کر دیا. سرکار خواجہ غیر نواز فرماتے ہیں کہ وہ بندہ جو نابینا تھا اب بینا ہو گیا. پہلے اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں دی، روشنی نہیں تھی، اب اس کی آنکھوں میں نور اور روشنی داخل ہو گیا. سبحان اللہ. یہ قرآن کی فضیلت ہے، قرآن کی برکتیں ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جسے پڑھنا بھی ثواب ہے، سننا بھی ثواب ہے، دیکھنا بھی ثواب ہے، سینے سے لگانا اور آنکھوں سے لگانا بھی ثواب ہے. یہاں تک کہ اگر ہمارے گھروں میں قرآن پاک رکھا ہوا ہے تو اس کی برکتیں ہمارے گھروں میں بھی نازل ہوتی ہیں. سبحان اللہ. سرکار خواجہ غیر نواز رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ایک بندہ بڑا فاسق و فاجر، بڑا گنہگار، بڑا سیاکار، بڑا خطاکار، ہر وقت وہ گناہوں میں ڈوبا رہتا. لیکن اس کا انتقال جب ہوا تو انتقال ہونے کے بعد اس بندے کو کسی نے خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد کیا دیکھتا ہے کہ وہ بندہ فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے. فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل ہو رہا ہے. اب جس نے خواب دیکھا تھا وہ عزگزار ہو گیا، اے بندہ تو بڑا سیاکار تھا، بڑا خطاکار تھا، بڑا گنہگار تھا، آخر تجھے یہ نعمت ملی کیسے؟ تجھے یہ خوشخبری ملی کیسے؟ تو اس شخص کا ایک ہی جواب تھا کہ میں تھا تو بڑا خطاکار، تھا تو بڑا گنہگار، تھا تو بڑا سیاکار، لیکن جب بھی میرے سامنے قرآن پاک آتا تھا تو میں قرآن پاک کا ادب و احترام کرتا تھا. اور قرآن پاک کا ادب و احترام اس طرح کرتا تھا کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے اس کی زیارت کرتا رہتا تھا، اس کا دیدار کرتا رہتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کو میری یہ ادا اتنی پیاری آ گئی کہ صرف اور صرف اسی ایک ادا کی بنا پر میرے تمام گناہوں کو بخش دیا ہے اور مجھے فرشتوں کے ساتھ جنت میں داخل کر دیا ہے. سبحان اللہ. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جو قرآن کا ادب و احترام کے لیے صرف کھڑا ہو جائے تو اس کی شان یہ کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے، تو جو قرآن پاک کی تلاوت کرے اور اس تلاوت کرنے کے بعد قرآن پاک کے احکامین پر عمل کرے، جن چیزوں کو قرآن نے کرنے کا حکم دیا ہے ان کو کرے، جن چیزوں کو قرآن نے منع کیا ہے ان سے دور رہے، تو اس کی بخشش اور اس کی مغفرت کا عالم کیا ہوگا. یہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اور آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں اور قرآن کی عظمت کے آگے اپنے سر کو خم رکھیں. ہم وقت قرآن کے تلاوت کرنے کی کوشش کریں، جہاں جس سے جتنا میسر ہو، جہاں جس سے جتنا آتا ہو وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کی تلاوت کرتا رہے. یہی وجہ ہے کہ اگر ہم تلاوت قرآن سے اپنے زبان کو تر رکھیں گے، اللہ رب العزت قرآن پاک کو ہمارے لیے بخشش کے لیے فرمائے گا. سبحان اللہ. قرآن خود ہماری بخشش فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کا ادب و احترام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بالخصوص مالک و مولا ہمیں قرآن کی تلاوت کا ذوق و شوق پیدا عطا فرمائے، اور جو نوری محفل میں تشریف لائے مولا ان سب کے جائز مقاصد، جائز تمنائیں پوری عطا فرمائے، اور جو کسی وجہ سے نہیں آ سکے مولا انہیں آئندہ آنے والے شنیوار کو، آنے والے ہفتے کو اس نوری محفل میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے لوگ کھڑے ہو جائیے، صلاۃ و سلام پڑھ لیں.